السلام علیکم، سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہم آغاز کرتے ہیں ہمارا موضوع ولایت فقیہ. یہ موضوع ایک بار پہلے ہو چکا ہے سمینا ٹی گھر میں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے ان کے لیے ریپیٹڈ ہو، لیکن لوگوں کے اصرار پر ہی اس کو دوبارہ سے دکھایا جا رہا ہے اور دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے. ولایت فقیہ عقائد میں سے ایک اہم موضوع ہے. اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اکثر ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو ولایت کو مانتے تو ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ ولایت فقیہ ہوتا کیا ہے تو ہمارے پاس ایک قانے کنندہ جواب نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ ولایت فقیہ ہوتا کیا ہے، ہم نے کیوں ولایت فقیہ کو مانا ہوا ہے. یعنی ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ بچوں کو بھی سمجھا سکے اپنے اور دوسرے افراد کو بھی. یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ولایت کو مانتے ہیں، ہم ولایت فقیہ کے ماننے والے، لیکن کانسیپٹ ہمارے بالکل کلیئر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ ادھورا پن، کچھ خلا سی ہمارے ذہنوں میں ہے، اور جس کی وجہ سے اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے یا بحث کرتا ہے تو بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس بحث کو بغور سنا جائے، بغور سمجھا جائے، اور اس کوشش ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیے گئے ہیں کہ کوئی ابہام کسی طریقے سے نہ رہے. ولایت فقیہ سے اب ہم آغاز کرتے ہیں اس موضوع کو. ولایت فقیہ سے پہلے ایک اور چیز ہے حکومت اسلامی. ولایت فقیہ کو سمجھنے سے پہلے حکومت اسلامی کو سمجھنا ہوگا کہ حکومت اسلامی کیا ہے، اور حکومت اسلامی سے پہلے خود حکومت کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیا حکومت کیا ہے، حکومت کسے کہتے ہیں، آیا حکومت کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حکومت کی ہی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، تو حکومت اسلامی کی ضرورت کیوں ہوگی، اور حکومت اسلامی کے اندر ہی ولایت فقیہ آتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ حکومت کیا ہے، حکومت کسے کہتے ہیں، اور آیا حکومت کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہماری نیڈ ہے حکومت یا نہیں ہے، یہ ہم دیکھیں گے. معذرت. آپ اس سوال کو ہم سب سے پہلے کلیئر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ امید ہے کہ اس کو یا تو اسکرین شاٹ لیتے جائیے یا لکھتے جائیے تاکہ کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کا مس نہ ہو. اب یہاں پر حکومت کی تعریف کیا ہے. حکومت کی تعریف: حاکم کے قانون کو لاگو کرنے سے حکومت بنتی ہے. یہ جملہ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لے، اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں آگے. حاکم کے قانون کو لاگو کرنے سے حکومت بنتی ہے. یعنی حکومت کب بنتی ہے؟ جب کسی معاشرے میں یا جب کسی ملک میں یا کسی بھی مملکت میں یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پر کسی کا بھی حکومت ہونا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر قانون ہو گئے، کچھ قوانین ہو گئے، اور وہ قوانین اپلائی ہو گئے، اس سے ایک حکومت قائم ہوگی. چاہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہو، چاہے وہ ایک بہت بڑی جگہ ہو، چاہے وہ پوری دنیا ہو، چاہے وہ تمام کائنات ہو. حکومت کے لیے دو چیزیں لازم ہیں: ایک حاکم کا ہونا، ایک قانون کا ہونا. قانون اور حاکم کے وجود سے جو چیز تشکیل پاتی ہے اسے کہتے ہیں حکومت. یعنی حکومت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حکومت کے اندر یہ دو چیزیں جو ہے حاکم اور قانون. آیا قانون کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر قانون کی ضرورت ہے، ثابت ہو گیا، تو اس کا مطلب ہمیں حکومت کی ضرورت ہے. پھر حکومت اسلامی کی بات آئے گی اور پھر ولی فقیہ کی بات آئے گی. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ آیا ہمیں قانون کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. کیا قانون کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ قانون ہی نہ ہو، قانون ہی نہ ہو، کوئی حکومت ہی نہ ہو اور ہم رہے اپنی زندگی میں؟ اگر ہم دیکھیں جہاں بھی کوئی سا بھی ادارہ ہو، کوئی سا بھی ملک ہو، ایک چھوٹا سا گھر بھی ہو، اگر قانون نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ ہرج و مرج ہوگا. کیا مطلب؟ اب یہ دیکھیں جیسے ٹریفک کا ایک قانون بنا ہوا ہے خاص، اور وہ قانون کیا بنا ہوا ہے جو دنیا کے ہر کونے میں کیا قانون بنا ہوا ہے؟ سگنلز، جو لائٹ کے سگنلز ہوتے ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ سٹاپ کرنا ہے، پھر ویٹنگ کی لائٹ، پھر گو کا سگنل. یہ ایک ڈسپلن کے لیے ٹریفک کا قانون بنایا گیا ہے. اور بھی ٹریفک کے بہت سے قانون ہیں، 1 وے 2 وے، کہاں رکنا ہے، کہاں آپ کو اسپیڈ بڑھانی ہے، کہاں آپ کو اسپیڈ کم کرنی ہے. یہ پورا ایک قانون بنایا گیا، ایک سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ روڈ پر جتنی بھی سواریاں چلے وہ ایک قانون کے تحت چلے
اور اگر یہ قانون نہیں ہوگا, ایک لمحے کے لیے تصور کر لے کہ اگر ٹریفک کا یہ قانون نہ ہو تو کیا ہوگا. ہر جگہ ہرج و مرج ہوگا, کتنے ایکسیڈنٹس ہو گئے, کتنی گاڑیاں آپس میں ٹکرائے گی, کتنے ٹریفک جام ہو گئے, کیوں؟ کیونکہ قانون نہیں ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں نقصان ہوتا ہے, کہیں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ قانون کو اپلائی نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ قانون کو توڑ رہا ہوتا ہے, یا قانون کو صحیح سمجھ نہیں پایا ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ ہرج و مرج ہوتا ہے. یعنی قانون کا ہونا ہر جگہ پر ضروری. اسی طریقے سے ایک دوسری مثال اسکول کی, جیسے اسکول ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اسکول, لیکن اسکول کا بھی ایک قانون ہے. قانون کیا ہے کہ اتنے بجے اسکول لگے گا, اتنے بجے اسکول ختم ہوگا, اتنے بجے بچوں کی چھٹی ہوگی, اتنے بجے بریک ٹائم ہوگا, اتنے منٹ کے پیریڈز ہو گئے, مثلا 45 منٹس کے. 2 مہینے بعد سیمسٹرز ہو گئے, یا 3 مہینے بعد سیمسٹرز ہو گئے, منتھلی ہو گئے, بائی منتھلی ہو گئے, کب مڈ ٹرم ہو گئے, کب فائنل ہو گئے, کب بچوں کو اگلی کلاس میں چڑھانا. یہ پورا اسکول کا ایک قانون بنایا جاتا ہے. اگر ہم تصور کریں کہ یہ اسکول کا قانون نہ ہو, اسکول ہو, بچے آئے اسکول میں, ٹیچرز آئے اسکول میں, پرنسپل ہو, لیکن کوئی قانون نہ ہو, ذرا تصور کرے کیا ہوگا. ہر کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے جا رہا ہے, کوئی یونیفارم کا قانون نہیں ہے, کسی نے کیا ڈریس پہنا ہوا ہے, کسی نے کیا پہنا ہوا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی اسکول اسکول نہیں رہے گا, پورا اسکول درہم برہم ہو جائے گا, ہر جو مرض کا شکار ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھیں ایک جرم کا قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, اگر کوئی کسی کو مارتا ہے, تو اسے پولیس پکڑتی ہے, اسے ہتھکڑی لگاتی ہے, اسے جیل میں ڈالتی ہے. جو بھی جس کا قانون ہے وہ جرم کا قانون بنا ہوا ہے. یہ قانون ہر جگہ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا جو ہمارا گھر ہے, جس گھر میں ہم رہتے ہیں, یہ گھر بھی قانون کے بغیر نہیں ہے. اس گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کے لیے قوانین بناتے ہیں, اور جس گھر میں قانون نہیں ہوتا وہاں پہ دیکھیں وہ پوری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. ہم بچوں کے لیے قانون بناتے ہیں کہ اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے بچوں کو کھانا دینا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک بچے پڑھائی کریں گے. اور ابھی لاک ڈاؤن کے دنوں میں پورا یہ قانون بنانا ضروری ہے. نہیں تو آپ دیکھیے کتنے والدین یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ ہمارے بچوں کا اسکول نہیں ہے, نہ اٹھنے کا ٹائم ہے, نہ سونے کا ٹائم ہے, نہ کھانے کا ٹائم ہے. پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو پڑھتے ہیں, نہیں پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو نہیں پڑھتے. بالکل زندگی بیکار سی ہو گئی. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ گھر کا ایک قانون نہیں بنا ہوا. جہاں قانون ہوگا وہ گھر بالکل پرفیکٹ ہوگا, وہاں پہ سب تربیت, تعلیم, ہر چیز ہر اعتبار سے صحیح ہوگی. یعنی قانون کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے. یعنی پہلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھ لینا ہے, ہمیں یاد کر لینا ہے, وہ کیا ہے کہ قانون کی معاشرے میں بے حد ضرورت ہے. کیوں؟ تاکہ معاشرہ پرسکون رہے اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بآسانی حاصل کر سکیں. یعنی اگر قانون نہیں ہوگا تو جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, لقاء اللہ, ہماری زندگی کا مقصد ہے خدا کی قربت, وہ قربت بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ہماری زندگی ہرج و مرج کا شکار ہوگی, پرسکون زندگی نہیں ہوگی. تو ہم کبھی اپنے الہی مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے پہلی چیز جو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے, جو سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ قانون کا ہونا ہر معاشرے میں, ہر جگہ پر, ہر حکومت میں, ہر جگہ پر قانون کا ہونا ضروری ہے. یہ پہلا جملہ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ قانون ضروری ہے. اب کیا صرف قانون کا بن جانا کافی ہے؟ یعنی صرف قانون بن جائے اور اس کو فائلوں میں لکھ کر جمع کرتے رہا جائے, جمع کر دیا جائے, اور اس کی تھپڑیاں بنا دی جائے, کمرے بھر دیے جائے, بک شیلف بھر دیے جائے, کیا صرف اتنا کافی ہے؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر اس کو پھر سے مثال کراتے ہیں, وہی اسکول کی مثال, کہ اسکول کا سارا قانون بنا دیا جائے. ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, کمیٹی, جو قانون بناتی ہے. اب اس نے سارا قانون 5-6 افراد نے مل کر, یا کمیٹی میں جتنے افراد ہیں, انہوں نے سارے اسکول کے لاز بنا دیے, قانون بنا دیے کہ اتنے بجے چھٹی ہوگی, اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے بریک ٹائم ہے, اتنے بجے پیریڈ آف ہوگا, اتنے مہینے بعد امتحان ہوگا. یہ سب قانون بنا دیا, اور قانون بنا کر پیپر ورک سارا کمپلیٹ کر لیا, ساری فائلیں سیو کر لی, اور ساری فائلوں میں ورک پورا اچھا ہو گیا کہ یہ سارے ہمارے اسکول کے قانون ہیں. اور اس قانون کو جو ہماری فائلوں میں ہے وہ لے کر بک شیلف میں یا ٹیبل پر رکھ دیا گیا. تو کیا صرف قانون کا بن جانا کافی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ قانون اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک اس کو اپلائی نہیں کیا جائے.
اگر گھر کا بھی قانون بناتے ہیں, گھر میں ایک چارٹ پیپر پر لکھ دیا جائے کہ بچے اتنے بجے کھانا کھائیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے پڑھائی کریں گے, وہ سارا قانون بنا کر ہم نے رکھ دیا یا کہیں پر لگا دیا, لیکن ہم اپلائی نہیں کروا رہے, یہ قانون نافذ نہیں کروا رہے گھر میں, تو اس قانون کے بننے کا, اس قانون کے لکھے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی قانون ہے تو قانون کا لاگو ہونا بھی ضروری ہے, قانون ہے تو قانون کا اپلائی ہونا بھی ضروری ہے. اس کے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں قانون ہو تو قانون کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے. اگر قانون ہو مگر نافذ نہ ہو تو وہ قانون بیکار ہے, وہ قانون ضائع ہے. ٹریفک کے قانون بنا دیے جائے, لکھتے جائیں فلاں قانون, یہ سگنل کا قانون ہے, یہ تیز اسپیڈ کا قانون ہے. یہاں پر جتنے بھی سائن آپ دیکھیں, جو ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ان کو سارے سائن سکھائے جاتے ہیں. اب سارے قانون بنا دیے جائے اور سارے قانون بنا کر کہ یہاں پارکنگ ہے, یہاں پارکنگ نہیں, سارے قانون بنا کے بس ایک فائل میں بند کر دیے جائے, کافی نہیں ہے. پھر بھی معاشرہ ہرج و مرج کا شکار رہے گا. جب تک وہ قانون نافذ نہ ہو تو قانون کا ہونا اول ضروری ہے. دوسری بات, اس قانون کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے. دوبارہ سے میں دوہرا رہی ہوں کہ کسی کے لیے بھی کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. پہلا یہ کہ انسان کو اگر بہتر زندگی گزارنی ہے تو قانون کا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا قانون بننے کے بعد اس قانون کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے, اس قانون کا اپلائی ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ جب تک قانون نافذ نہیں ہوگا وہ قانون ہی بیکار ہے, وہ قانون ہی ضائع ہے. اب جو قانون کو نافذ کرتا ہے اسے کہتے ہیں حاکم, جو قانون کو نافذ کرتا ہے. اب دوبارہ سے وہی اسکول کی مثال پہ آتے ہیں, کیونکہ موسٹ پریکٹیکل, بہت زیادہ پریکٹیکل مثال ہے, اسی کو اس لیے بار بار لیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے سامنے بتایا کہ پورے ایک ایڈمنسٹریشن کی کمیٹی ہے, 4 رکنی, 5 رکنی, 10 رکنی, اسے سارے قانون بنائے. اب سارے قانون بنا کر پھر کیا کیا جاتا ہے, ایک پرنسپل کو ہائر کیا جاتا ہے, ایک پرنسپل کو لیا جاتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے سیلری پر, اچھی مناسب سیلری پر, اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس اسکول کو آپ کو چلانا ہے. یعنی یہ جو ہمارے قانون ہے ہمارے اسکول کے جو ہم نے بنائے ہیں, اس قانون کو آپ کو نافذ کروانا ہے تمام ٹیچرز پر, تمام بچوں پر. تو اب وہ پرنسپل کیا ہوئی, دوسرے لفظوں میں وہ پرنسپل, وہ میڈم, وہ حاکم ہوئی اس اسکول کی, کیونکہ وہی قانون کو نافذ کر رہی ہے. ایک قانون بنانے والا, ایک قانون کو نافذ کرنے والا. یعنی جو قانون کو نافذ کرتا ہے, یعنی جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ اس قانون کو اپلائی کروا سکے, وہ ہے حاکم. اب اسی طریقے سے گھر میں, گھر کا قانون ہو سکتا ہے والد نے بنایا ہو, لیکن والدہ اس قانون کو چلا رہی ہے, تو انہیں والدہ کے ہاتھ میں حکومت ہے, وہ اس قانون کو بچوں پر, سب پر نافذ کر رہی ہے. تو جو قانون نافذ کرتا ہے اسے کہتے ہیں حاکم. یعنی ہم نے کیا سمجھا, ہم نے یہ سمجھا کہ قانون کا ہونا ضروری ہے, پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قانون ضروری ہے, اور قانون ہونے کے بعد اس کا اپلائی ہونا, اس کا نافذ ہونا بھی ضروری ہے, اور جو قانون کو نافذ کرتا ہے اسے حاکم کہتے ہیں, وہ حاکم ہے. یعنی قانون اور حکومت دونوں نوع بشر کے لیے ضروری ہے. قانون اور حاکم مل کر کیا بنتا ہے, حکومت بنتی ہے. یعنی قانون اور حکومت دونوں تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے. جب ایک چھوٹا سا اسکول قانون کے بغیر نہیں چل سکتا, حاکم کے بغیر نہیں چل سکتا, ایک گھر قانون کے بغیر نہیں چل سکتا, حاکم کے بغیر نہیں چل سکتا, تو کیسے ہو سکتا ہے تمام کائنات, یہ ہماری دنیا, یہ ہمارا ملک, یہ ہمارے سارے جتنے بھی مملکت ہے, یہ سب قانون کے بغیر ہو اور اس کا کوئی حاکم نہ ہو؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ قانون کا ہونا بھی ضروری ہے اور قانون کو نافذ کرنے والے حاکم کا ہونا بھی ضروری ہے, پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال کیا ہے کہ یہ قانون بنائے گا کون, اور کون اس کو نافذ کرے گا. اب گھر کا قانون ہے, گھر کا قانون اگر والد نے بنایا تو والدہ نے اس کو نافذ کیا. اسکول کا قانون ہے, ایڈمنسٹریٹر نے بنایا اور پرنسپل نے ایز اے حاکم بن کر اس کو نافذ کیا. اب ہماری زندگیوں کے قانون کو کون بنائے گا؟ کیا ہم خود اپنا قانون بنا سکتے؟ ہماری زندگیوں کے قانون کو کون نافذ کرے گا؟ کیا ہمیں یہ اختیار حاصل ہے؟ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟
اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس سوال کے جواب سے بھی پہلے کہ آیا جس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس حکومت کے اندر حاکم بھی ہے اور قانون بھی ہے، آیا یہ حکومت حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے ہے؟ یعنی خدا کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے؟ حکومت یعنی قانون بنانا اور حاکم بنانا کس کا حق ہے؟ پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے نا. آیا ہمارا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے، کیا بندوں کا حق ہے؟ کیا ہم خود اپنا حاکم بنا سکتے ہیں؟ کیا خود ہم اپنی زندگی کے قانون بنا سکتے ہیں؟ جیسے اکثر لوگ بناتے ہیں اپنی زندگی کے قانون، اکثر لوگ اپنی مرضی سے حاکم چنتے ہیں. لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا حکومت اللہ کا حق ہے، حاکم بنانا اور قانون بنانا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جو چیز جس کی ملکیت میں ہو وہ قانون بناتا ہے. مثلاً میرے پاس کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اب یہ کتابیں میری ملکیت میں ہیں. اب ان کتابوں پر کیونکہ میری ملکیت میں ہے میرا قانون چلے گا. میں چاہے ان کتابوں کو کسی کو پڑھنے کے لیے دوں، چاہے نہ دوں، چاہے اپنے پاس رکھوں، چاہے روز پڑھوں، چاہے نہ پڑھوں، چاہے پھاڑ دوں، چاہے ردی میں دے دوں، چاہے سنبھال کے رکھوں، کچھ بھی کروں، کیونکہ کتابیں میری ہے، کتابوں پر قانون میرا چلے گا. یا قلم، چھوٹا سا قلم بچوں کے پاس ہوتا ہے، سب کے پاس ہوتا ہے. اب یہ قلم میرے پاس ہے، میری مرضی ہے اس قلم سے میں لکھوں نہیں لکھوں، بہت زیادہ لکھوں بہت کم لکھوں، کسی کو لکھنے کے لیے دوں نہ دوں. جیسے آج ہم سب کے ہاتھ میں بھی، آپ لوگ سب کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، آپ سب اپنے موبائل کے مالک ہیں. اب آپ کی مرضی آپ اس میں کون سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، کون سی نہیں کرتے ہیں، کس کس کے گروپس بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، کون سا میسج پڑھتے ہیں، کس کو کال کرتے ہیں، یہ سب آپ کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ کے موبائل میں اپنی مرضی چلاؤں، آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں، میں اس کی مالک ہوں، میری مرضی ہوگی کہ میں جس طرح سے چلانا چاہوں چلاؤں. یعنی جس پر اختیار ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب ہماری زندگیوں کا قانون بنانا ہے. آیا ہماری زندگی پر کس کا اختیار ہے؟ کتاب میری ہے، میں نے کتاب کے لیے اپنا قانون بنایا. گھر میرا ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے قانون بنایا. موبائل میرا ہے، میں اپنے موبائل کے لیے قانون بنا سکتی ہوں. آیا میری زندگی کیا میری ہے کہ جس پر میں خود قانون بناؤں؟ آیا میں لوگوں کی زندگیوں کی مالک ہوں کہ میں لوگوں کی زندگیوں کے لیے قانون بنا سکوں؟ سوال ہے نا. کون ہے ہماری زندگی کا مالک؟ اگر ہم خود اپنی زندگی کے مالک ہوتے تو شاید قانون بھی بنا سکتے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہماری زندگیوں پر، تمام کائنات پر حق کے مالکیت فقط اور فقط خدا کے لیے ہے. کیوں؟ اب ہم کہیں گے کیا ہم پر اپنی زندگی کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے؟ نہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے مکمل طور پر. اور اللہ نے کچھ اختیارات ہمیں دیے، مکمل اختیارات ہمیں دیے بھی نہیں ہیں. دیکھیے، کیا ہم اپنی مرضی سے چھری لے کے اپنا ہاتھ کاٹ سکتے، اپنی نس کاٹ سکتے، اپنی انگلی کاٹ سکتے؟ نہیں. اللہ نے کہا یہ کرو گے تو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. کیوں؟ میں کہوں یہ انگلی تو میری ہے، میں نے کاٹی. خدا نے کہا اختیار نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اختیار ہے جو آپ کر سکتے ہو، جس پر جزا اور سزا دونوں رکھی گئی. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی انگلی کو کاٹ سکے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ سکے. حتیٰ انسان کو اپنی موت کا بھی حق نہیں ہے. اگر کوئی مارتا ہے اپنے آپ کو موت سے پہلے تو کہتے ہی خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے. یعنی پتا چلا انسان اپنی زندگیوں کا مالک نہیں ہے. ہم جو اب تک یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مالک ہیں، دراصل یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس فقط کچھ اختیارات ہیں اور اسی اختیارات کی بیس پر جزا اور سزائے بس. اب جب ہماری زندگیوں کا مالک ہم نہیں ہے تو جو مالک ہوگا وہی قانون بنائے گا. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا، کتاب میری ہے تو کتاب کا قانون میں بناؤں گی، قلم میرا ہے تو قلم کا قانون میں بناؤں گی. زندگی کا مالک جو ہے اسی کو حق ہے زندگی کا قانون بنانے کا، اور زندگی کا مالک اللہ ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی اتھارٹی میں ہے کہ وہ کیا قانون بناتا ہے. یعنی اب ہم نے 3 باتیں سیکھ لی، 3 نکات تک ہم پہنچ گئے.
پہلا نقطہ، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، یہ پہلا نقطہ جو ہم نے سیکھ لیا. دوسرا، قانون نافذ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں، یعنی کوئی ضروری ہے جو قانون کو نافذ کرنے والا بھی ہو اور اس کو ہم حاکم کہتے ہیں. اور تیسرا کہ قانون بنانے اور حاکم بنانے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ ہی ہماری جانوں کا اور ہماری زندگیوں کا مالک ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے اپنا قانون بنا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کوئی حاکم چن سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں پر ہمیں حق ہی نہیں ہے. حق کے مالکیت خدا کے پاس ہے. یہ 3 پوائنٹس امید ہے آپ لوگ کو کلیئر ہو چکے ہوگے. ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ سے دیکھ لیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. قانون نافذ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں، یعنی قانون کا نفاذ بھی ضروری ہے. اور تیسرا، ہمیں خود اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا قانون بنائیں یا ہم اپنی مرضی سے حاکم بنائیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کا اور جانوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. تو اللہ کو اختیار ہے قانون بنانے کا اور حاکم بنانے کا. اب اس کے بعد اگلی بحث. ٹھیک ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری زندگیوں کا تمام چیزوں کا قانون جو ہے اللہ بنائے گا، اور اللہ سے بہتر کوئی قانون بنا بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ سے یہ قانون ہم تک پہنچے گا کیسے؟ اللہ نے قانون بنا لیا، اب وہ قانون ہمیں چاہیے تاکہ ہم زندگی گزار سکے. کوئی ہو جو ہمیں قانون بتائے. کیسے پہنچے گا یہ ہم تک قانون؟ 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہر ایک فرد کو خود قانون بتائے. بہت آسان طریقہ یہ کہ اللہ ہر فرد کو، اللہ کے اختیار میں ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ ہر فرد کو خود قانون بتا دے، کسی بھی طریقے سے الہام کر دے، خواب میں بتا دے، جیسے بھی بتا دے. یا دوسرا طریقہ، یا اللہ کسی خاص فرد کی ذمہ داری لگائے کہ وہ قانون اللہ سے لے کر لوگوں کو سمجھائے بھی اور اسے نافذ بھی کرے. یعنی یہ 2 حل ہے. اللہ سے ہم تک قانون پہنچنے کے 2 حل ہے. یا پھر اللہ ہر ایک کو فردن بتا دیتا، یا کسی خاص فرد کی ذمہ داری لگا کر کہ تمہیں لوگوں کو قانون بتانا بھی ہے اور اس قانون کو نافذ بھی کرنا ہے. اچھا، پہلا والا طریقہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے نا کہ اللہ فردن سب کو بتا دیتا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن پہلا والا طریقہ ممکن نہیں ہے، اس لیے دوسرے والے طریقے کا انتخاب کیا گیا. پہلا والا طریقہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سوال اس لیے ممکن نہیں ہے، اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. مثال یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو بہت باصلاحیت ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی ٹیچر ہے، جس نے بہت زیادہ پڑھائی کی بھی ہے. اسے چھوٹے بچے دیے جاتے ہیں کلاس کے، جو ہے 2nd یا 3rd کلاس کے بچے، اور کہا جاتا ہے کہ ان بچوں کو آپ میٹرک کی تعلیم دیں، یا اس بچوں کو کلاس 10 کا، کلاس 9 کا میتھس پڑھائے. اب سوال یہ ہے کہ بچے وہ میتھ سیکھ پائیں گے؟ عقل کیا کہتی؟ بالکل نہیں، سیکھ ہی نہیں سکیں گے میتھس. کیوں نہیں سیکھ سکیں گے؟ سوال دوسرا، کیا ٹیچر میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا ٹیچر پڑھی لکھی نہیں ہے؟ کیا ٹیچر کو میتھس پڑھانے نہیں آتا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ٹیچر کو میتھس پڑھانے بھی آتا ہے، ٹیچر پڑھی لکھی بھی ہے، اور ٹیچر میں سمجھانے کی صلاحیت بھی ہے. پھر کیوں بچے نہیں پڑھ پائیں گے؟ کیونکہ بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بچوں کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے اپنی عمر کے اعتبار سے کہ وہ 10ویں کلاس کا یا 9ویں کلاس کا میتھس پڑھ پائے. یعنی ٹیچر میں پڑھانے کی بھرپور صلاحیت ہے، لیکن بچے میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ میں صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ فردن ہر ایک کو قانون سمجھائے. لیکن سوال کہ ہر بندے میں اس قانون کو سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ وہ بآسانی اس قانون کو سمجھ سکے؟ نہیں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے، وہ اس قانون کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے دوسرے طریقے کا انتخاب کیا گیا. کون سا دوسرا طریقہ؟ وہ دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ نے خاص اور مخصوص بندوں کو چنا، اور ان بندوں کو چن کر انہیں ذمہ داری دی. کیا ذمہ داری دی؟ کہ یہ ہے میرا قانون، یہ قانون لو اور اس قانون کو لے کر لوگوں کو سمجھاؤ اور اس قانون کو لوگوں میں نافذ کرو، جسے ہم انبیاء کہتے ہیں، جسے ہم امام کہتے ہیں. یعنی نبی کو بھی خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون بنائیں،
نہ، قانون وہ اللہ سے ہی لے گا اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کو ہی نافذ کرے گا، اور ایز اے حاکم کے طور پر وہ قانون کو نافذ کرے گا. لیکن ہر نبی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی نبی کو خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد کسی کو حاکم بھی چن سکے. نہیں، خدا نے کہا حاکم بھی میں ہی بناؤں گا. یعنی ایک نبی کے بعد ان کے اختیار میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول خدا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ میرے بعد رسول حاکم ہوگا. نہیں، اللہ نے کہا کہ رسول حاکم ہوگے، رسول نبی ہوگے. یعنی حاکم بھی اللہ نے چنا، قانون بھی اللہ نے بنایا. اب یہاں پر ہمارے لیے اب تک کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے. پہلا یہ کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. قانون صرف بند فائلوں میں بیکار ہے، قانون کو نافذ ہونا چاہیے. جو قانون کو نافذ کرے گا اسے کہتے ہیں حاکم. اور قانون بنانے اور حاکم بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. اللہ ان قانون کو بناتا ہے، بتاتا ہے اور حاکم بناتا ہے جس میں صلاحیت موجود ہو، جیسے نبی اور امام. یہ بار بار یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد اس لیے کہ ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے. کیونکہ کچھ بچے بھی ہیں میری کلاس کے، وہ بھی سن رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں وہ بھی سن رہی ہے، سب کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے کہ قانون صرف اور صرف اللہ بنا سکتا ہے اور حاکم چننے کا حق بھی صرف اور صرف اللہ میں ہے. اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں چن سکتا. اچھا، اب اس کے بعد وہی اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، انبیاء کو قانون بنا دے کر بھیجے، اور انبیاء نے یہی کیا کہ وہ قانون لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتائے، اور وہ قانون لوگوں تک پہنچتے چلے گئے. اب جب آخری نبی آئے، آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ نے ایسا نہیں کہ اب حاکم کی ضرورت نہیں ہے، اب قانون لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، قانون ہر زمانے میں ہر بشر کی ضرورت ہے، حاکم ہر زمانے میں ہر بشر کی ضرورت ہے، نہیں تو پورا ہرج و مرج ہوگا. اس لیے اللہ نے نبیوں کے بعد اماموں کو چنا، ایک ایک کر کے جنہیں قوانین بتائے گئے اور انہوں نے ان قوانین کو لوگوں کو بتایا. اچھا، اب یہی حاکم، اب جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں امام، ولی، خلیفہ، یہ سب اسی ایک ہی حاکم کے منصب ہے. ولی بھی وہی جو سرپرست ہے، جسے ولایت کا حق حاصل ہے. امام بھی وہی جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. خلیفہ، یہ سب سمجھے ایک ہی نام ہے حاکم کے. یہ یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو. حاکم یعنی وہی خلیفہ، وہی ولی، وہی امام. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس طرح نبیوں اور اماموں کو منتخب کرتا ہے. ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، قانون بھی اللہ بنائے گا، قانون نافذ کرنے کے لیے جو حاکم بنائے گا وہ حاکم بھی اللہ کی جانب سے ہوگا. تو اللہ، سوال یہ ہے کہ کس طرح نبیوں اور اماموں کو منتخب کرتا ہے، وہ سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے. تو وہ دو طرح سے، اللہ نے دو طریقے اپنائے ہیں نبیوں اور اماموں کو منتخب کرنے کے. کبھی نام لے کر، جس طریقے سے قرآن میں خود ہے اِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر کے دکھائی، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں. یعنی خود نام لے کر، کہیں پر خدا نے خود نام لے کر بتایا کہ فلاں شخص امام ہے، فلاں شخص لوگوں کا پیشوا ہے، فلاں شخص لوگوں کا حاکم ہے. جیسے حضرت ابراہیم کی صاف اور واضح مثال ملتی ہے. اچھا، کہیں پر اللہ نے نام لے کر نہیں بتایا بلکہ ضابطوں کے ذریعے سے، کچھ قوانین کے ذریعے سے، کچھ اشاروں کی مدد سے بتایا کہ حاکم کون ہے. جیسے آیہ ولایت ہی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی نشانیوں کے ذریعے سے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اس آیت میں صاف اور واضح الفاظ میں نشانیوں کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو تمہارا ولی کون ہے، اللہ ہے. ولی یعنی حاکم اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں،
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہاں کرینے سے صاف واضح ہے کہ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. امام علی علیہ السلام یہاں پہ صاف واضح مراد ہے. یعنی کہیں پر اللہ نے نام لے کر حاکم منسوب کیے، کہیں پر نشانیاں بتا کر منسوب کی. دونوں طریقوں سے اللہ نے قانون بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ نام لیا جائے. اچھا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نام لے سکتا تھا، کیا ممکن نہیں تھا؟ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انہی ضوابط کے ذریعے سے لوگوں کو حاکم پہچاننا ہے، اس لیے پریکٹس اسی زمانے سے کروائی، امام علی کے زمانے سے، کہ دیکھیں کون حق کو پہچان لیتا ہے اور کون گمراہ ہو جاتا ہے. صاف اور واضح نشانیوں کے ذریعے سے، علامتوں کے ذریعے سے بتایا کہ حاکم کس کو ہونا چاہیے، یعنی کبھی نام لے کر، کبھی نشانیوں کے ذریعے سے. اب ہم اس کو دوبارہ سے پھر پورا سمیٹتے ہیں کہ زندگی کے لیے قانون کی ضرورت ہے. قانون نافذ کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں. قانون بنانے اور حاکم بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور اللہ ان کو قانون بتاتا ہے اور حاکم بناتا ہے جن میں صلاحیت موجود ہو، ہر ایک کو نہیں، جسے نبی یا امام کہتے ہیں. اور یہ عمل یعنی حاکم بنانے کا عمل منسوب کرنا کبھی نام لے کر ہوتا ہے اور کبھی نشانیاں بتا کر. یہ اللہ کا طریقہ کار ہے. اللہ حاکم بھی بناتا ہے اور حاکم چنتا بھی اللہ طریقوں سے، کبھی نام لے کر، کبھی نشانیوں کے ذریعے سے. امید ہے یہاں تک آپ لوگ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے، اب یہاں پر سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کی بات کو ہم تھوڑا سا اسٹاپ کرتے ہیں اور ایک اور سوال یہاں پر ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے. نہیں اٹھا تو میں نے اٹھا دیا کہ آیا حکومت اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ اصول دین بھی ہم پڑھتے ہیں، اصول دین 5 ہے اور فروع دین 10 ہے. اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. کہیں پر حکومت کا نام تو آیا نہیں. فروع دین پورے پڑے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ولایت، برات. یہاں پر بھی حکومت کا نام نہیں ہے. اچھا یہاں پر یہ جو ولایت ہے، اب اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلے اصول دین اور فروع دین کو سمجھتے ہیں. کیا اصول دین کیا ہے؟ اصول دین اللہ کا فعل ہے. اس میں تقلید جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے بولنے پر اللہ کو ایک مانیں، کسی کے بولنے پر نبی کو مانیں، کسی کے بولنے پر امام کو مانیں، کسی کے بولنے پر قیامت کو مانیں. نہ، وہ جو ہم آج کل بلکہ زمانے سے ہی بچوں کو رٹاتے ہیں اصول دین، اصول دین رٹنے والی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جب چھوٹا بچہ ہے اسے ایک جملہ سکھایا، اس کے بعد اسے دلیلوں سے سمجھانا ہے. اصول دین دلیلوں سے سمجھنے کی چیز ہے. ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ وہی اصول دین جو بچپن سے ہم نے رٹے ہوئے ہیں وہی ابھی تک رٹے ہوئے ہیں. پوچھا جائے توحید کیا ہے، بڑوں سے پوچھا جائے، کسی بوڑھے سے پوچھا جائے، جوان سے پوچھا، توحید یعنی اللہ ایک. نہ، توحید کے اندر کتنی تمام اللہ کی صفات، توحید کی اقسام، توحید کے اندر پورا ایک باب ہے. یعنی یہ صرف ایک دروازہ ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے توحید کا. لیکن ہم صرف توحید کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی، بس بات ختم، توحید ختم. اسی کے اندر قضاء و قدر آتا ہے، اسی کے اندر تمام کے تمام خدا کی صفات آتی ہے، خدا کے افعال آتے ہیں، یہ سب توحید کے اندر ہے. اس کے بعد یعنی ایک ایک چیز کو دلیل سے سمجھنا ضروری ہے. اب دیکھیں اسی طریقے سے نبوت. نبوت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، بس نبوت تو یہی ہے. اس کے آگے کیا ہے نبوت؟ نہیں، نبوت کا پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے کہ نبوت کے فرائض کیا ہے، انبیاء کے فرائض کیا ہے، انبیاء کے معجزے کیا ہے، معجزے کیوں عطا ہوتے ہیں. یہ پورا نبوت کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے امامت کا چیپٹر، پورا امامت کا چیپٹر، یعنی سب کو دلیل سے سمجھنا ضروری ہے. جبکہ فروع دین کیا ہے؟ فروع دین بندوں کا فعل ہے، یعنی جو ہم کرتے ہیں، نماز ہم کو پڑھنی ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے. ان سب چیزوں میں تقلید کی ضرورت ہے، ان میں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجتہد نے کہہ دیا کہ نماز میں اگر آپ کو شک ہو جائے 2 رکعتی اور 4 رکعتی نماز میں تو آپ کو یہ کرنا ہے، تو ہم دلیل نہیں مانگے گے کہ ایسا کیوں. نہیں، مجتہد نے کہہ دیا، ہمیں بات ماننی ہے. اگر مجتہد نے کہہ دیا کہ روزے میں اگر جان بوجھ کر کھانا کھایا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، تو ہمیں دلیل نہیں مانگنی. ہاں، وہ جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں وہ دلیلوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی تقلید کر رہے تو اب ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم تقلید کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو کہا، مجتہدین نے جو کہا وہ ہمیں ماننا ہے. یعنی فروع دین میں تقلید ہے، فروع دین میں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، کسی کے کہنے پر ہمیں اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے،
بلکہ اصول دین کو دلیلوں سے سمجھنا ہے. اب وہی سوال, حکومت کہاں ہے, اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ سب جو آپ کو سامنے ابھی عرض کیا, ولایت, ایک ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ فروع دین میں جو ولایت ہے وہ ولایت کیا ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے فروع دین بندوں کا فعل ہے, وہ جو کام بندوں کے ہے وہ فروع دین میں, اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حکومت اللہ کا فعل ہے. یہ جو ولایت جو فروع دین میں ذکر ہو رہی ہے وہ فقہی ولایت ہے, کہ اگر بچہ مر جائے تو اس کی ولایت کس کے باپ مر جائے یا بچہ, تو بچے کی ولایت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ جیسے باپ, بچے کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. اگر باپ نہیں ہے تو پھر ولی کون ہوگا؟ اور اگر وہ ولی ہے تو اس ولی کے کیا کیا اختیارات ہے؟ بچے کی اگر سمجھے بہت ساری جائیداد ہے جو باپ کے وجہ سے حصے میں آتی ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, اب وہ ساری جائیداد, ابھی بچہ نابالغ ہے, جو چیزیں بھی ہے, اس کا ولی کون ہوگا؟ یہ ساری ولایت کی بحث جو بندوں کے افعال میں ہے وہ فروع دین کے ولایت کے چیپٹر میں. وہ ولایت, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب حکومت کیا ہے؟ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حکومت اللہ کا فعل ہے, اللہ حاکم بناتا ہے, اللہ قانون بناتا ہے, تو حکومت اللہ کا فعل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ حکومت اصول دین میں ہونا چاہیے. پھر سوال, اصول دین میں حکومت کہاں؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. حکومت تو کہیں نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان سب کو کھولنے کی ضرورت ہے, ان سب کو ہم کھولتے نہیں ہیں. اصل میں حکومت اصول دین میں امامت کے باب میں آتا ہے. جس طریقے سے آپ نے کو بتایا کہ نبوت کے باب میں نبوت کے فرائض ہے, نبی کے معجزے ہیں, اور باقی دیگر کئی چیزیں آتی ہے, اس طریقے سے امامت کی بحث میں حکومت کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ ہم نے ابھی تک امامت کی بحث پڑھی ہی نہیں, ہم صرف امامت میں کیا پڑھتے ہیں؟ امامت یعنی اللہ نے انبیاء کے بعد, آخری رسول کے بعد ہماری ہدایت کے لیے 12 امام بھیجے, جن میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام مہدی علیہ السلام. بس دیٹس اٹ, امامت ختم ہو گئی نا. امامت کو کھولیں گے تو اس کے اندر بہت وسیع ہے امامت, اور اسی امامت کے بابوں میں سے ایک باب حکومت کا بھی ہے. یعنی حکومت کس میں ہے؟ اصول دین میں ہے. کیوں فروع دین میں نہیں؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آپ جواب دے سکتے کہ کیونکہ حکومت اللہ کا فعل ہے, اصول دین اللہ کے فعل ہے, اس لیے حکومت کو بھی اصول دین میں ہونا چاہیے. فروع دین بندوں کے فعل ہے, اس لیے وہاں پر حکومت نہیں. یعنی بندوں میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ ولی کون ہونا چاہیے, بندوں میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ حاکم کون ہونا چاہیے, بندوں میں سے کوئی نہیں بتائے گا کہ آپ کا قانون کیا ہونا چاہیے. حکومت اصول دین میں امامت کے باب میں سے. یہ ایک ضمنی بات تھی لیکن بتانا ضروری تھی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھا بھی ہو, نہیں اٹھاؤ تو پھر بھی سمجھانا ضروری تھا. اب ایک سوال, اب یہاں تک ہم پڑھ چکے, سمجھ چکے حکومت کی ضرورت ہے, لیکن اللہ نے نبیوں کے بعد 12 امام بھیجے. 12 امام جو اپنے زمانے میں قوانین بھی لے کر آئے, اور حاکمیت بھی ان کو ملنا تھی لیکن نہیں ملی, لوگوں نے نہیں دی, لیکن حاکم تھے وہ. چاہے لوگ قبول کریں یا نہ کریں, امام امام ہی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ انہیں حکومت کرنے کا موقع ملا یا نہ ملا. وہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ حاکم بننے کے لیے امت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, امت کا ہونا بھی ضروری ہے. امام اور امت دونوں مل کے ایک حکومت تشکیل میں دیتی ہے. ایک حکومت اس وقت ہو سکتی ہے جب امت ساتھ دے. امت کے بغیر امام تو رہتا ہے لیکن اب امام اپنی ولایت کو نافذ نہیں کر سکتا. جیسے امام علی علیہ السلام کو موقع ملا, امام علی علیہ السلام نے ولایت کو نافذ بھی کیا, قوانین جاری بھی کیے جو لوگوں پر سخت گرا گزرے, اور امام کو تلوار کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا. امام حسن علیہ السلام نے بھی 6 مہینے ولایت سنبھالی, حکومت سنبھالی, لیکن انہیں 6 مہینے بھی حکومت میں نہیں رہنے دیا گیا. ان کے ساتھی ہی بے وفا نکلے اور انہیں اس وقت حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا, وہی صلح کرنی پڑی, وہ جو سب آپ کے سامنے. اس کے بعد ہر امام نے اپنے زمانے میں کوشش کی لیکن موقع نہیں ملا, لیکن حاکم ہے امام, چاہے لوگ موقع دے یا نہیں دیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے بعد 12 امام بھیجے, اب کیا 12 اماموں کے بعد حاکم کی ضرورت نہیں ہے؟ 12ویں امام ہمارے زندہ ہے جو پردے غیبت میں ہے, انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد ان کا ظہور ہو انشاءاللہ. لیکن اب جب 12ویں امام غیبت میں ہے تو کیا اب حکومت کی ضرورت ختم ہو گئی؟ کیا اب انسانوں کو قانون کی ضرورت نہیں رہی؟ ایک سوال ہے نا. اس وقت زمانے میں اتنی پیچیدگیاں نہیں تھی, اتنی ٹیکنالوجیز نہیں تھی, اتنے جدید گناہ نہیں تھے. اس وقت اللہ نے کہا کہ نہیں, حاکم کی بھی ضرورت ہے, قانون کی بھی ضرورت ہے. اور اب جب 12ویں امام کے بعد آج ہم دیکھیں زیادہ پیچیدگیاں ہے,
زیادہ ہرج و مرج ہے, زیادہ فسادات ہے, زیادہ گناہ ہے, تو اب تو زیادہ حکومت کی ضرورت ہے, اب تو قانون کی ہونے کی بہتر طریقے سے ضرورت ہے. تو کیوں, کیا 12ویں امام کے بعد اب کیا اب ضرورت ختم ہو گئی؟ کیا انسانوں کو قانون کی ضرورت نہیں رہی؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے نا ذہن میں کہ 12 امام ختم, 12ویں امام پردے غیبت میں چلے گئے, اب کیا کریں؟ اب کیا ہمیں حاکم نہیں چاہیے؟ ابھی بھی ہمیں حاکم چاہیے. ہم خدا سے مطالبہ کر سکتے, خدا تو نے پچھلی امتوں کو حاکم بھی دیا, قانون بھی دیا, ہمارا حاکم کون ہے اور ہمارے لیے قانون کیا ہے؟ اس کے لیے اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ حکومت کی ضرورت ہے, ہر زمانے میں ہے, مگر رسول کے بعد حاکمیت کا حق انسانوں کے پاس ہے. اور انہوں نے کیا ایسا, جیسے ہی رسول اس دنیا سے گئے, رسول تک یہ قبول کیا کہ رسول کو اللہ نے چنا ہے, لیکن جیسے ہی رسول گئے خود اپنی مرضی سے خلیفہ چنا اور کہا کہ نہیں, خلیفہ چننے کا حق اب ہمارا ہو گیا. یہیں سے شیعہ اور سنی میں ایک دو راہیں ہو گئی, ایک سے دو راہیں. اہل سنت نے کہا کہ نہیں, حاکم ہم چنیں گے, جبکہ شیعہ کا نظریہ کیا ہے, جو نظریہ ابھی ہم نے پڑھا کہ حکومت کی ضرورت ہے مگر رسول معین کرنے کا حق, امام معین کرنے کا حق, حاکم معین کرنے کا حق صرف اور صرف ہر زمانے میں اللہ کے پاس ہے. اب ہم سوال کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اس زمانے میں ہمارا حاکم کون, اس زمانے میں ہمارا قانون کیا, کیونکہ حق اللہ کے پاس ہے اور ہمیں تو ضرورت ہے. اب ہمیں کیا ملے؟ اچھا, اب حاکم چننے کے آپ کے سامنے دو طریقے بتا دیے گئے کہ ہر زمانے میں ہر قوم کو قانون اور حاکم کی ضرورت ہے, اور اسے پہلے کی طرح منسوب کرنے کا حق بھی صرف اللہ کو ہی حاصل ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اچھا, اب زمانہ غیبت میں کیا کریں؟ دو حل ہو سکتے ہیں, ہمیں حاکم تو چاہیے, ہمیں امام تو چاہیے. دو حل, یا تو یہ کہ اللہ ایک اور دوسرا امام بھیج دے, ٹھیک ہے چلو وہ امام پردے غیبت میں ہے, اس کی جگہ ایک اور امام بھیج دے. یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت ہو, ایک عارضی حکومت ہو یا وقتی حکومت ہو, جو صرف ایک خاص مدت تک ہو جب تک امام غیبت میں ہے, اور جیسے ہی امام کی غیبت ختم ہو جائے, امام ظہور کرے, وہ عبوری حکومت بھی ختم ہو جائے. جیسے ہوتا ہے نا, اگر اسکول میں ایک کلاس میں ایک ٹیچر ہے, اگر ایبسنٹ ہوتی, کہہ دیتی کہ میں 3 دن تک نہیں آؤں گی, تو پرنسپل کیا کرتا ہے, جو حاکم ہے اسکول کا پرنسپل, وہ اس کلاس کو 3 دن کے لیے بچوں کے حوالے نہیں کرتا, بلکہ اس 3 دن کے لیے جب ٹیچر نے چھٹی لی ہے تو کوئی آلٹرنیٹ ٹیچر وہاں پر معین کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر بچوں کے حوالے کر دیا گیا اور کوئی ٹیچر نہیں رکھی گئی آلٹرنیٹ, تو کیا ہوگا, اس کلاس میں آپ دیکھیں گے خون خرابہ شروع ہو جائے گا, بچے لڑائی جھگڑا اور ہرج و مرج ہوگا. لیکن جیسے ہی 3 دن ختم ہو گئے, وہ جو عارضی ٹیچر رکھی گئی تھی, جو وقتی ٹیچر رکھی گئی تھی, اس کا کام ختم, اب جو اصل ٹیچر ہے وہ آ جائے گی. اسے کہتے ہیں عبوری حکومت. عبوری حکومت میں وہ حاکم ہو جو وقتی طور پر حاکم ہو, اور جیسے ہی امام زمانہ آئے وہ عبوری حکومت ختم اور امام زمانہ کی حکومت شروع. اچھا, پہلا والا طریقہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ایک امام غیبت میں ہے, اللہ ایک اور امام بھیج دیتا, کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ ذہن میں بالکل اس کا سادہ سا جواب ہے, اگر ایک اور امام ہی بھیجنا تھا تو اسی امام کو بھیج دیتا جو غیبت میں ہے, انہی کو ظاہر کر دیتا, انہیں غیبت ہی نہیں دیتا. اور ایک ہی وقت میں 2 امام تو ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا کسی بھی زمانے میں ایک وقت میں 2 امام نہیں ہے, 2 حاکم نہیں ہے کسی زمانے میں. امام حسن اور امام حسین دونوں ایک ہی وقت میں معصوم تھے, لیکن امام ایک وقت میں ایک ہی تھا. جب امام حسن امام تھے تو امام حسین نے امامت کا اعلان نہیں کیا, بلکہ امام حسین بھی امام حسن کی حاکمیت میں تھے. یعنی ایک ہی وقت میں 2 معصوم تو ہو سکتے ہیں, 2 امام نہیں ہو سکتے, یہ اللہ کا قانون ہے. اب یہ پہلا والا طریقہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک اور امام ہوتا, اس کی جگہ اللہ اسی امام کو بھیج دیتا جو غیبت میں, اسے غیبت میں ہی کیوں رکھتا, یعنی جو غیبت میں رکھنے کی وجہ ہے وہی ختم ہو جاتی. اور اگر ایک ہی وقت میں ایک غیبت میں رکھا اور ایک اور امام, تو 2 امام ایک وقت میں حاکم نہیں ہو سکتے. اس لیے دوسرا طریقہ بہتر ہے, جو ہے رائٹ, جو ہے عبوری حکومت. یعنی جب امام زمانہ غیبت میں ہے تو جتنا عرصہ غیبت کا ہے اس میں ایک عبوری حکومت ہو, ایک عارضی حکومت ہو, ایک وقتی حکومت ہو, اور جیسے ہی امام آئے وہ عبوری حکومت ختم ہو جائے. لیکن وہی سوال, یہ عبوری حکومت کے لیے حاکم کون ہوگا؟
हाकिम कौन चुनेगा, और वो हाकिम जो कानून लाएगा वो कानून कौन चुनेगा। ये बहस हम कर चुके कि हाकिम तो अल्लाह की तरफ से होगा, कानून भी अल्लाह की तरफ से होगा, तो उबूरी हुकूमत में भी इसका मतलब है कि जो हाकिम होगा वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होगा, यानी उबूरी हुकूमत का हाकिम बनाने का हक भी सिर्फ अल्लाह को ही हासिल है। अब कैसे उबूरी हुकूमत में, ये जो उबूरी हुकूमत है इमाम ज़माना के गैबत में, इसका हाकिम बनाने का हक अल्लाह को है, तो अल्लाह ने कैसे हाकिम बनाया। अल्लाह ने बाकायदा ज़ाब्तों के जरिए से, दो तरीके आपको बताए थे हाकिम चुनने के, कभी नाम लेकर जैसा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, कभी ज़ाब्तों के जरिए से, ज़वाबित के जरिए से। जो नाम लेकर होता है उसका एक खास इस्तिलाही नाम है मनसूस इलल्लाह, यानी अल्लाह ने नाम लेकर कहा, और अगर ज़वाबित के जरिए से उसे कहेंगे मंसूब इलल्लाह। अब इस उबूरी हुकूमत में गैबत के दौर में हम खुद इसी दूसरे वाले तरीके से, यानी ज़ाब्तों और इशारों को की मुकर्रर की जो मुकर्रर है उसकी मदद से पहचान सकते हैं कि हमारे ज़माने का हाकिम कौन है। यानी अल्लाह ने पूरा इंतज़ाम किया है। मैंने काफ़ी सारी इस सिलसिले में आयत है वो ढूंढी है कि जिसमें से अगर हम देखें पूरा निचोड़ निकाले के हर ज़माने में हर इमाम ने अपने ज़माने में कुछ खास निशानियां बताई है कि हाकिम के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, हाकिम के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए। वो सारी सलाहियतों का निचोड़ अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। वो सारी आयतें ये है, वक्त नहीं है सब आयतों को पढ़ने का, इन सारी आयतों का निचोड़ कि क्या क्या बताए ज़वाबित। अहादीस है, इमामों के कौल है कि जो इमामों ने अपने ज़माने में ही तैयार किया कि एक हाकिम के अंदर क्या क्या निशानियां होनी चाहिए। पहली निशानी, पहली शर्त हाकिम के अंदर फकीह दर दीन हो। फकीह किसे कहते हैं? फकीह यानी समझ बूझ रखने वाला, गहराई से दीन को पढ़ने वाला। ये फकीह का इस्तिलाह हम मुज्तहिद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुज्तहिद के लिए भी हम कहते हैं कि मुज्तहिद अहकाम, जैसे हम कहते हैं अहकाम फिक्र, एक होता है अहकाम फिक्र यानी फकीह दर अहकाम, और दूसरा होता है फकीह दर दीन। इन दोनों को समझना जरूरी है। एक फकीह दर अहकाम जो है वो मुज्तहिद है, यानी जिसने तमाम के तमाम कुरान का 1/12 हिस्सा, यानी जितना कुरान है उसमें से 1/12 हिस्सा अहकाम दीन का है। यानी देखिए कुरान की जितनी आयतें हैं, कितनी आयतें कुरान की? कुरान की 6000 से भी ऊपर आयतें, उसमें से सिर्फ 600 आयतें अहकाम पर है। मुज्तहिद क्या करता है, उन 600 आयतों को दलीलों के जरिए से, तमाम तहकीक के, तमाम रिसर्च के जरिए से उन 600 आयतों पर उबूर हासिल करता है। ये भी कोई आसान काम नहीं है, मुज्तहिद जो करते सालों लगाते, बहुत मेहनत का काम है। यानी मुज्तहिद क्या करता है, मुज्तहिद जो अहकाम फिक्र का मुज्तहिद है वो कुरान का 1/12 हिस्सा उस पर उबूर हासिल है। यानी उन 600 आयतों पर तहकीक करते कर जिसके करके अगर 600 आयतों पर जिसका पूरा होल्ड हो, अहकाम की 600 आयतों पर जिसका पूरा होल्ड हो, उसे कहते हैं मुज्तहिद। और उस मुज्तहिद की हम तकलीद करते हैं अहकाम फिक्र में, फिक्र के अहकाम में। लेकिन फकीह दर दीन, दीन का फकीह कौन होता है? दीन का फकीह जिसे तमाम तर कुरान पर उबूर हासिल हो, जो तमाम तर कुरान का इल्म रखता हो, उस पर उबूर हासिल हो, उसे कहते हैं फकीह दर दीन। ये दो इस्तिलाह, फकीह दर अहकाम, फकीह दर दीन। फकीह दर अहकाम जो है उसे कहेंगे मुज्तहिद, और फकीह दर दीन जो है उसे हम कहते हैं विलायत फकीह। ये नाम यहीं से लिया गया है। यानी पहली शर्त यह है कि फकीह दर दीन हो। दूसरी शर्त क्या है, उन्हीं अहादीस के जरिए से कि अल्लाह का अताअत गुजार हो, अल्लाह की तमाम बातों को मानने वाला हो। तीसरी शर्त, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी, मुदाफे इस्लाम हो, यानी दुनिया में कहीं भी दीन इस्लाम या मुसलमान खतरे में हो तो उनका दिफा करना जानता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुल्क में अगर बैठा है वो हाकिम तो सिर्फ वही मुल्क मेरा, ना, कहीं पर भी जहां भी इस्लाम के दुश्मन है, ना सिर्फ शिया के, इस्लाम के दुश्मन जहां पर भी है वहां पर जाकर ऐलान जंग करता है, वहां पर जाकर मुसलमानों को जो सपोर्ट करता है, जो मुदाफे इस्लाम है, वो हाकिम की शर्त है कि वो मुदाफे इस्लाम हो। अब आप देखते जाइए कि ये शराइत किस में है। तीसरी शर्त बाबसीरत हो, यानी जल्दबाजी में फैसले करने वाला ना हो,
बसीरत की आंख से देखने वाला हो, बहुत गहरे फैसले करने वाला हो, उसके फैसले कभी गलत ना होते हो। इसके बाद अपने नफ्स को गुनाहों से बचा सकता हो, ये भी हाकिम की शर्तों में से एक शर्त है। इसके बाद अगर हम देखें और भी काफी सारी शर्तें, अगर इन्हीं शर्तों को देखें तो ये तमाम शर्तें हमें इमाम खुमैनी में नजर आती है कि उन्होंने दीन को नाफिज भी किया, फकीह दर दीन भी थे, अताअत गुजार भी थे, मुदाफे इस्लाम भी थे, बाबसीरत भी थे, गुनाहों से भी दूर थे, और भी बहुत सारी शराइत है। ये तमाम शराइत हमें इमाम खुमैनी में नजर आती है कि उन्होंने इस्लाम को नाफिज करके दिखाया, सलाहियत थी। नहीं, कितने लोग होते हैं वो इस्लाम को पढ़ लेते हैं, अहकाम को पढ़ लेते हैं, कानून को पढ़ लेते हैं, लेकिन कानून को नाफिज करने की जिसके अंदर सलाहियत हो वही हाकिम होता है। और इमाम खुमैनी के बाद वही सलाहियत हमें, वही तमाम कमालात, वही तमाम शराइत हमें रहबर खामेनेई में नजर आती है कि वो बाबसीरत भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान में बैठे हैं तो नहीं, जहां जहां मुसलमानों का जहां खतरे में है, चाहे कश्मीर हो, चाहे लबनान हो, चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह पर आवाज बुलंद करने वाले, हर जगह पर लश्कर भेजने वाले बाबसीरत शख्स, कहीं पर भी हमें कोई एक फैसला भी उनका गलत नजर नहीं आता। हाँ, कितने लोग एतराज करते लेकिन बाद में वो खुद अफसोस करते कि नहीं, जो रहबर ने फैसला किया वो सही है। यानी इन तमाम शराइत के साथ जो हमें आज के जमाने में हाकिम नजर आता है, विलायत फकीह दर दीन नजर आता है, हाकिम नजर आता है, वली फकीह नजर आता है, वो इमाम खामनेई है। ये है विलायत फकीह जिस तक हम पहुंच चुके। यानी पूरा हम आगाज से देखें, हुकूमत से लेके वली फकीह तक, ये पूरा हम देखें, पूरा सिस्टम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझना भी बहुत आसान है। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हमारे जहन में एक के बाद एक क्लियर जब तक नहीं होंगे, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आया हमने सही तौर पर विलायत फकीह को समझा भी या नहीं। अकायद में से है, दलीलों के जरिए से बिल्कुल इत्मीनान से इसे समझना है। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोग सबको विलायत फकीह समझ आ गया होगा। अच्छा, अब छोटा सा एक क्विज है, ये प्रेजेंटेशन बनाई थी बच्चों के लिए, ये जो बच्चों की क्लास होती है उसमें भी ये दिखाई गई थी, इसलिए थोड़ा सा क्विज तैयार किया था। अब मैं चाहूंगी कि वो क्विज के जब क्वेश्चन आए तो आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी से चैट पे लिखें। मैं देखना चाहूंगी कि आप लोगों ने कितना समझा। पहला, कानून बनाना क्यों जरूरी है? अलिफ बे जीम दाल भी लिख सकते हैं। कानून से जिंदगी पुरसुकून गुजरती है, इंसान बआसानी मकसद खलकत तक पहुंच सकता है। जीम दोनों दुरुस्त। जो सही है वो लिखते जाइए, अलिफ बे जीम जो सही है लिखते जाइए। ये थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इसको नहीं भी लिख सकते मसला नहीं है, जहन में बिठा लें। इसके बाद दूसरा सवाल, कानून नाफिज करने वाले को क्या कहते हैं? हाकिम, आदिल, उस्ताद। फौरन फौरन बस लिखते जाइए, अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों के क्या जवाब आते हैं। तीसरा सवाल, या डॉक्टर, चौथा ऑप्शन भी डॉक्टर। चौथा सवाल, कानून बनाने और नाफिज करने का हक किसको हासिल है? सियासी लीडर को, वकील को, अल्लाह को, तमाम इंसानों को। अलिफ बे जीम दाल जो दुरुस्त है वो लिखें। इसके बाद कानून बनाने और नाफिज करने, ये सवाल हो चुका। अल्लाह जिसे कानून अता करता है उसे क्या कहते हैं? वजीर आजम, सदर, नबी या इमाम। तमाम दुरुस्त है। जो ऑप्शन सही है बस जल्दी जल्दी मार्क करते जाइए। इसके बाद, जो कानून लोगों तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? वजीर आजम, सदर, नबी या इमाम। तमाम दुरुस्त है। इसके बाद, क्या अंबिया की तरह इमामों को मंसूब करने का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है? जी हाँ, जी नहीं। इसके बाद, अल्लाह किस तरह नबी या इमाम को हाकिम मंसूब करता है? वोट के जरिए से, जो हमारे यहाँ तरीकेकार है, जो हम वोट के जरिए से समझते हैं कि हाकिम मंसूब हो गया। यानी हम जो वोट के जरिए से सिलेक्शन करते हैं, खुदा की नजर में वो सिलेक्शन रॉन्ग है। नाम लेकर, निशानियों के जरिए से, बे और जीम दुरुस्त है। एक ऑप्शन पे सिर्फ आपके निशान होना चाहिए, लेकिन एक आंसर सिर्फ लिखना है।
اس کے بعد کیا کوئی مجتہد اپنے اختیار سے کسی کو ولی فقیہ بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. جواب ہوگا بالکل نہیں. ولی فقیہ بنانے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد کیا عوام اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی کو ولی فقیہ بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں. اب یہ دو سوال حاکم کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، آپ لوگ اس کو پرچے میں لکھ کر مجھے واٹس ایپ کریں گے، جس کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے. حاکم کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا ان شرائط کی روشنی میں موجودہ دور میں کون حاکم یا ولی فقیہ نظر آتا ہے. حاکم کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، ان شرائط کی روشنی میں موجودہ دور میں کون حاکم یا ولی فقیہ نظر آتا ہے. یہ